سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کے 2 آیات کریمہ 102 سے 103 تک کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، پس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ ان آیات بینات کی تفسیر یوں ہے: آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے، نجات آخرت جس کا انحصار تمام تر عمل صالح پر رکھا گیا ہے۔ اس کا راز بے عملی میں تلاش کر لینا۔ اللہ کا کلام حقیقتاً عمل کی پکار ہے، مگر جب قوم پر زوال آتا ہے
تو اس کے افراد مقدس کلام کے لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا پراسرار نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی زمین ہے جس کے اوپر سحر اور کہانت اور عملیات وجود میں آتے ہیں۔ چھو منتر جیسی چیزوں سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی چھو منتر کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ بزرگوں سے عقیدت کو نجات کا ذریعہ سمجھنے والے ارواح سے تعلق قائم کر کے اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے لگتے ہیں اور اردو وظائف کے طلسماتی اثرات اوراد وظائف کے طلسماتی اثرات اوراد وظائف کے طلسماتی اثرات پر یقین کرنے والے سیاسی چمتکار دکھا کر ملت کی تعمیر اور دین کے احیاء کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جب قوم کے افراد بے عملی اور توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے سحر و کہانت تجارت بن جاتی ہے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشہور قومی بزرگوں کا نام استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے۔ مثلاً یہود نے اپنے زوال کے زمانے میں سحر و کہانت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سلیمان کو جنوں اور ہواؤں پر جو غیر معمولی اقتدار حاصل تھا وہ سب علم سحر کی بنا پر تھا، اور یہ سلیمانی علم بعض جنوں کے ذریعے ہم کو حاصل ہو گیا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان کی طرف منسوب ہو کر عملیات کا فن ان کے اندر بڑے پیمانے پر پھیل گیا۔ اس وقت قومی یہود کی آزمائش کے لیے بابل میں 2 فرشتے بھیجے گئے۔ یہ دونوں فرشتے درویشوں کی شکل میں آ کر ان کو جادو اور کہانت کی حقیقت بتاتے اور ان سے بچاؤ کا عمل سکھاتے تھے۔ تاہم وہ کہتے رہتے تھے کہ یہ تمہارا امتحان ہے، یعنی تم اس کا صحیح استعمال کرنا، مگر اس انتباہ کے باوجود وہ اس فن پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو ناجائز مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔